پرواز چینل پہ آج آپ کا سواگت ہے اور ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں چاند گل جو کہ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں اور ہم بات کریں گے آج انٹرنیشنل ڈے پہ اور یہ ہمیں بتائیں گے کہ ہمارے یہاں پہ کیا کیا ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں اور اس میں ہم کیسے اس کو پروموٹ کر سکتے ہیں. ہیلو چاند گل, ہاؤ آر یو؟ I'm good today. Thank you so much for having me. Yeah. آپ بتائیں گے اپنے بارے میں تھوڑا سا کہ آپ کی کیا سوشل ایکٹیویٹیز ہیں جو یہاں پہ آپ پروموٹ کر رہی ہیں وومن ڈے کے حساب سے؟ سوشل ایکٹیویٹیز کا یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ایز اے سوسائٹی ہم ایک دوسرے کو اپلفٹ کریں اینڈ آئی ایم ٹرائنگ مائی بیسٹ کہ میں جو عورتیں ہیں ان کو ہم لوگ اپلفٹ کریں اور ایک دوسرے کو سپورٹ کریں ان اے ڈفرینٹ وے, ان امپلائمنٹ, ان اے سوشل اور اگر ہم ان کو ریسورسز پرووائڈ کر سکتے ہیں, ان کو امپاور کر سکتے ہیں, ان کو لٹریسی پرووائڈ کر سکتے ہیں, ان کو باقی جو فزیکل سپورٹ ہے وہ جتنا دے سکتے ہیں. اچھا, تو آج ہم بات کر رہے ہیں وومن ڈے کے حساب سے. تو ہر سال جو ہے یہ وومن ڈے منایا جاتا ہے پورے بھرپور طریقے سے پوری دنیا میں. تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں؟ جی, یہ وومن ڈے جو منایا جاتا ہے یہ ان عورتوں کی اچیومنٹ کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے منایا جاتا ہے جنہوں نے سوشو اکنامک کلچرل اس پہ کوئی اچیومنٹ کی ہیں یا آؤٹ آف دا وے گئی ہیں باقی لوگوں سے, تو اس کی سیلیبریشن ہے یہ. جی ہے صحیح. ہمارے یہاں پہ ایڈمنٹن میں کوئی ایسی ایونٹس منعقد ہوتے ہیں, ہر سال ہوئے ہیں, اور اس سال کا پتہ ہے آپ کو کچھ ہو رہا ہے یہاں پہ؟ جی ہاں, بہت سارے ایونٹس, بہت سارے نان پروفٹ آرگنائزیشنز ہمارے سٹی گورنمنٹ, اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے آرگنائزیشن جیسے میرے خیال میں PCA میں بھی ہو رہا ہے ریسنٹلی, اور گلوبل یہ جو ہے گرو وومن لیڈرز, اور دیر آر مینی ادر نان پروفٹ آرگنائزیشن ہو آر ورکنگ ود وومن, دے آر سیلیبریٹنگ اینڈ دے آر لائک وہ ایکنالج کرتے ہیں ان عورتوں کو. اچھا, یہ بتائیے کہ آپ کافی ایکٹیو ہیں ہمارے اس کمیونٹی میں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہماری جو یہ ماڈرن سوسائٹی ہے اس کو کتنا اڈیپٹ کیا ہے, یا جو چیلنجز ابھی تک ہیں وہ کیا ایکسیڈ کیے ہیں یا وہ تھوڑے سے کم ہوئے ہیں؟ چیلنجز تو بہت سارے ہیں اور ہر جینڈر کو ہیں. یو کانٹ سے کہ چیلنجز صرف عورت کو ہے یا مرد کو نہیں ہے. ہاں, چونکہ یہ وومن ڈے ہے تو ہم اس پہ تھوڑا سا عورتوں پہ فوکس کریں گے. جو عورتوں کی چیلنجز ہے وہ ڈفرینٹ اس میں ہے, وہ امپلائمنٹ سے ریلیٹڈ بھی ہے, وہ گھرداری سے ریلیٹڈ بھی ہے, ٹھیک ہے, اور وہ سوشل ایکسیپٹیبلٹی سے بھی ریلیٹڈ ہے, کیونکہ عورت کو ایکسیپٹ کرنا, ایبزارو کرنا ان اے اسٹرانگ پوزیشن آن اے اسٹرانگ وے از ویری ڈیفیکلٹ, ناٹ اونلی فار دا فیملی بٹ فار دا سوسائٹی ایز ویل. تو ہماری سوسائٹی میں بھی ایکسیل کرنے کے لیے اور فیملی میں بھی اس کو ایکسیل کرنے کے لیے کوشش وہ جاری کی ہوئی ہے, اور مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ لوگوں میں اویئرنیس آ رہی ہے. میں آپ کو ایک مثال دوں کہ پہلے جب شادیاں ہوتی تھی, جیسے جب ہم لوگوں کی شادیاں ہوئی یا جو, تو ہمیں ایک لیسن دیا گیا, اوکے جی آپ صبر کرو, آپ نے ہر حال میں صبر کرنا اور یہی آپ کا لاسٹ وہ ہے, ٹھیک ہے, گھر ہے جس میں آپ کو مر کے نکلنا ہے. ناؤ اے ڈیز میں نے سنا ہے کہ عورتیں جو ہے وہ اپنی بیٹیوں کو, اپنی بہنوں کو ایک ڈفرینٹ طریقے سے امپاور کر رہی ہیں کہ ہاں اگر تم پہ ظلم ہو رہا ہے, تمہارے ساتھ کوئی زیادتی ہے تو ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں, ہم تمہاری سپورٹ میں کھڑے ہیں. تو یہ جو ایک کلچرل چینج آیا ہے, پازیٹیو چینج آیا ہے, میں اس کو اپریشیٹ کرتی ہوں, اور میں چاہتی ہوں کہ یہ اویئرنیس جو ہے وہ بڑھے اور وہ ساری دنیا میں پھیلے, تاکہ ناٹ اونلی کہ کینیڈا کی عورت سیف ہو جائے بلکہ دنیا کی ہر کونے کی جو عورت ہے وہ سیف اور سیکیور فیل کرے. نہیں, یہ آپ نے بالکل صحیح کہا. اس ماڈرن سوسائٹی میں ابھی بھی ہمیں جو ہے وہ بہت سارے ڈومیسٹک فیملی وائلنس کا جو ہے وہ سننے میں آتا ہے, اور ہمارے کینیڈا میں بھی کافی حد تک جو ہے وہ اویئرنیس آ چکی ہے, اور جتنا پوٹینشیل ہماری وومن میں ہے وہ دیکھنے میں آ بھی رہا ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہمارا جو ایک کلچر جو ہم لے کر آئے ہیں وہ بھی یہاں پہ اس کو پروموٹ کر رہا ہے, یا ابھی ہم اسی اس میں ہیں کہ نہیں تم نے گھر نہیں سے نکلنا ہے, تم نے بس گھرداری دیکھنی ہے؟ تو کتنی اس میں آپ کو لگتا ہے کہ چینج آیا ہے؟ اس ویریز فرام پرسن ٹو پرسن. یہ اس فیملی پہ یا اس پارٹنر پہ ڈپینڈ کرتا ہے جو اس عورت کے ساتھ ریلیٹڈ ہے, وہ اس کا باپ ہو, بھائی ہو, شوہر ہو یا بیٹا ہو, کہ وہ اس کو کتنی اسپیس دے رہا ہے.
اور وہ اس کو کتنا آگے لے جانا چاہتے ہیں. میں نے ایسے ہسبینڈز دیکھے ہیں جو خود چاہتے ہیں کہ ان کی عورت آگے آئے, اور میں نے ایسے ہسبینڈ بھی دیکھے ہیں جن کی عورتیں آگے جا رہی ہیں اور وہ ان کو پیچھے کھینچ رہے ہیں. تو یہ آپ اس پہ کرتے ہو کہ اس ویریز فرام پرسن ٹو پرسن, از ناٹ ریلیٹڈ ود اینی لائک آپ کسی ریس کے ساتھ, کسی ریلیجن کے ساتھ, کسی کلچر کے ساتھ اس کو آپ ٹائی نہیں کر سکتے. اس اباؤٹ اے پرسنالٹی ایشو. آپ نے بہت صحیح بات کی ہے. یہ بتائیے گا کہ ہمارے ویورز میرے خیال سے سننا چاہیں گے اس بارے میں کہ ایک تو عورت ہوتی ہے جس کو بہت زیادہ سپورٹ مل رہی ہوتی ہے گھر سے, وہ گھر سے نکلتی ہے, اپنے جتنی پوٹینشیل ہے, جتنی کیپیسٹی ہے اس میں وہ اپنا کام کر رہی ہوتی ہے, سپورٹ بھی ہو رہی ہوتی ہے. لیکن ایک عورت جو ہے وہ گھر سے اس طرح کے اس کے آبسٹیکلز ہیں یا بیریئرز ہیں جس میں اس کو کافی کچھ جو ہے وہ نہیں مل رہا ہے کہ وہ ایکسپوجر کہ وہ آگے بڑھے. ان کے لیے آپ کیا میسیج دینا چاہیں گی؟ ان عورتوں کے لیے یا ان فیملیز کے لیے؟ دونوں کے لیے آئی گیس. اچھا جی, دیکھیں بیریئرز تو بہت سارے ہیں, ٹھیک ہے, اور بیریئرز جو ہیں وہ اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ جو آج کل کا جو ایک ہے جو بیریئر ہے جو عورت فیس کر رہی ہے وہ ریسزم کا کر رہی ہے. اور ریسزم از ناٹ ریلیٹڈ ود اسپیسیفک پیپل ایز ویل. میں اگین کہوں گی کہ وہ اس سے, لیکن وہ کر رہی ہے, وہ جاب میں بھی کرتی ہے کیونکہ جو امپلائر ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ عورت کو نہ لے یا اس کو ہائر نہ کرے بیکاز کہ کل کو اس کا بچہ ہوگا, پھر وہ میٹرنٹی لیو پہ جائے گی, یا اس کا بچہ بیمار ہوگا تو وہ زیادہ چھٹیاں کرے گی, پروڈکٹیو نہیں رہے گی. ایک تو اس کو آپ دیکھ لیں کہ وہ پھر وہ کرتے ہیں. اس کے علاوہ ویج کے حساب سے بھی کہ اگر اتنی ہی پوٹینشیل ایک عورت میں اور اتنی پوٹینشیل ایک مرد میں ہے تب بھی وہ تھوڑا وہ چاہتے ہیں کہ عورت کو, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ وہ مان جائے گی, ٹھیک ہے, مرد اتنا ایزیلی نہیں مانے گا. جی, اس کے علاوہ جو ہے پھر آپ اگر براڈر وے میں جاتے ہو تو پھر وہ ریلیجن اور کلچر کی ریسزم آتی ہے جو عورت زیادہ, کیونکہ عورت جو ہے وہ زیادہ پرومیننٹ ہوتی ہے, وہ اپنے ڈریس سے یا اپنے لک سے یا تو وہ زیادہ پرومیننٹ ہو جاتی ہے, وہ ایزی ٹارگٹ ہے. تو جو ریسزم ہے اس کرائم, آئی ول ناٹ سے کہ یہ کسی لوگوں کا وہ ہے, یہ کرائم ہے. تو ان کرمنلز کے لیے وہ ایزی اور ولنریبل ہے وہ. تو ایک تو یہ بیریئر آتا ہے. جو آپ دوسرا بیریئر کہہ رہی ہیں کہ عورت جو باہر نکلے گی تو اس کو کیا کیا بیریئرز ہوں گے, تو وہی بات ہے کہ ایک تو اس کو سوسائٹی کا بیریئر, کہ فار ایگزامپل اگر ایک عورت ہے اور اس کی فیملی میں کوئی میڈیا میں نہیں گیا لیکن وہ جانا چاہتی ہے, یا وہ ماڈلنگ کرنا چاہتی ہے لیکن اس کی فیملی میں کبھی کوئی میڈیا کے سائڈ پہ نہیں گیا, تو اس کو زیادہ بیریئرز ہوں گے, اس کو زیادہ ڈیفیکلٹیز ہوں گی بنسبت اس عورت کے جو آلریڈی اس فیلڈ میں ہے. پھر آ جاتا ہے آپ کے پاس مطلب ان کا جو ہے, جیسے آپ کہیں now we are talking about Canadian اور we are talking about overall. تو اوور آل میں یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ عورت کینیڈا میں بھی آئی ہے لیکن چونکہ وہ ایک دوسرے کنٹری سے اڑ کے آئی ہے اور اس کا جو ان سائڈ کا جو کلچر ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے گھر کا, اور اس کا جو آؤٹ سائڈ کا کلچر ہے جو اس کی کنٹری کا, فار ایگزامپل کینیڈین کلچر, تو وہ ان دونوں میں اسٹرگل کر رہی ہے کہ اس کے باہر کے کلچر کو اور ان سائڈ کے کلچر کو بیلنس کیسے کر کے جانا ہوگا. تو یہ کافی بڑا بیریئر ہے جو میں نے سنا ہے, اور میں آپ کو اس کی ایک چھوٹی سی مثال دوں گی کہ مجھے ایک خاتون نے کہا کہ میری جاب کی ریکوائرمنٹ ہے کہ مجھے اس میں یونیفارم پہننا پڑتا ہے, اور میری ساس میرے گھر میں ہے وہ مجھے یونیفارم پہننے نہیں دیتی. اچھا, کہ تم کیسے یہ پہن سکتے ہو. تو اس کا یہ ہے, اینڈ دیر از نتھنگ رانگ, وہ ایک کورڈ یونیفارم ہے بٹ اس کی ساس نہیں چاہتی کہ وہ ویسٹرن کپڑے پہنے. تو وہ بیچاری اپنا یونیفارم اپنی گاڑی میں لے کے جاتی تھی, کسی ٹم ہارٹن میں رکتی تھی اور وہاں پہ وہ چینج کرتی تھی, اور وہ مجھے کہتی تھی کہ میں اکثر لیٹ ہو جاتی ہوں اور پھر مجھے وہ کرنا پڑتا ہے. جی ہاں, تو یہ ایک ایسے چھوٹے چھوٹے بیریئرز ہیں جس پہ ہمارا فوکس نہیں جاتا, لیکن یہ ہے اور یہ ادھر بھی ہے اور ادھر بھی ہے, اور ہر جگہ تو ہر جگہ ہے میرے خیال سے, پوری دنیا میں آپ کسی ایک کو کوڈ نہیں کر سکتے کہ اس کلچر میں. اچھا یہ بتائیے گا کہ ہم امیگرینٹ سے بات کرتے ہیں, یہاں پہ سب سے زیادہ جو کلچر شاک ہوتا ہے ہمارے جو ہسبینڈس ہوتے ہیں, جو فادر فگر بھی ہوتے ہیں, تو اس میں ان کا جو ایک رول ہوتا ہے وہ بڑا اسٹرانگ مانا جاتا ہے, اور وہ ہر کمیونٹی میں ہے. تو جو ہماری وومن جو اسٹرانگ بھی ہیں, ان کے اندر کیپیبلٹیز بھی ہیں, ان کو کہیں اسٹارٹ اپ لینا پڑتا ہے, تو ان کے لیے کیا ریسورسز ہے یا ان کو کیا کرنا چاہیے ایز اے فرسٹ اسٹیپ؟
एज अ फर्स्ट स्टेप देखिए, अगर उसके हस्बैंड उसको अलाउ करते हैं, सबसे पहले उसकी बाउंड्रीज कहाँ तक हैं, ठीक है। सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगी कि वो जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज इज़ अ टूल ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, कि वो जी अपनी लैंग्वेज को, चूँकि वो इस कंट्री में आई है, उसको थोड़ा सा प्रमोट करे। इट्स नॉट दैट दे डोंट नो इंग्लिश, इंग्लिश उनको आती है, उसका ग्रामेटिकल सेंटेंस बिल्कुल सही होता है, बिल्कुल लेकिन जो कल्चरल कम्युनिकेशन है इज़ टोटली डिफरेंट देन द वो जो हमारा, फॉर एग्जाम्पल, अगर इफ यू हैव टाइम आई कैन गिव यू द एग्जाम्पल, yeah, for sure. okay, that for example if you will call someone here in Canada that you're very simple, अब एज ए कम्प्लीमेंट हम लेते हैं हाँ उस साइड पे, जैसे आप साउथ एशियन साइड पे कि यारी इसने मुझे कितना अच्छा कम्प्लीमेंट दिया। अगर आप कनाडा में किसी को कहोगे कि यू आर वेरी सिंपल, तो कहेगा मैं कोई जल्ला हूँ जो तुम मुझे सिंपल कहते हो, हाँ बिकॉज वही इन language, कनाडा definitely जो different, सिंपल yeah. का मतलब है कि somebody के जो Yeah. जो जो इतना वो इंटेलिजेंट नहीं है, ठीक है। तो इसका आप यू आर सिंपल में कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है, लेकिन चूंकि कल्चर ये टोटली ऑपोजिट है, तो हमें वो कल्चर सीखना चाहिए। जो मर्द या बच्चे होते हैं वो बाहर जाते हैं, बच्चे स्कूल में वो कल्चर अडॉप्ट करते हैं, मर्द बाहर कल्चर अडॉप्ट करता है, वो जो बेचारी माँ होती है वो बीच में रह जाती है और फिर वो उनमें एक गैप आ जाता है, और उस गैप को फिल करने के लिए उसको चाहिए कि वो जॉब करे या ना करे, लेकिन उसको कल्चरल अवेयरनेस या जो कल्चरल कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो सीखनी चाहिए। वी आर स्टिल लाइक आई एम स्टिल इन अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग, मैं खुद चाहती हूँ कि मैं उसको सीखूँ। नहीं आपने बहुत मेरे ख्याल से इतनी अच्छी आपने सारी इन्फॉर्मेशन दी है हमारे व्यूअर्स को। हमारे व्यूअर्स मेरे ख्याल से और ये भी जानना चाहेंगे कि अब जब बात हुई है न्यू कमर्स की, तो यहाँ एडजस्टमेंट के लिए टाइम चाहिए होता है, लेकिन फिर ये भी देखा गया है कि जब वो अपनी उस स्ट्रगल से बाहर आना चाहती हैं तो डोमेस्टिक वायलेंस का शुरू हो जाता है, या कोई भी आप इसको अब्यूज़ ले सकते हैं। तो वो क्या करे एक औरत जो फेस कर रही है और कुछ करना भी चाहती है, और वहाँ पे बहुत बड़ा चैलेंज उसका ईगो का आ जाता है, जो हमारे कुछ सोसाइटी का हिस्सा भी है। तो ऐसे लोगों को कहाँ से एक अप्रोच करनी चाहिए, कहाँ उनको सेफ स्पेस जो है उनको मिल सकती है? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि जब कोई औरत या कोई बच्ची या कोई भी इंसान हो, वो मर्द या औरत, वो अगर उनको किसी किस्म का भी अब्यूज़ वो फेस कर रहे हैं या डोमेस्टिक वायलेंस के उसमें है सिचुएशन में, सबसे पहले तो मैं आपसे कहूँगी कि जो आपका डॉक्टर है, जो आपका फैमिली फिजिशियन है, आप उसको इन्वॉल्व करो, उससे जाके बात करो, उससे जाके काउंसलिंग की लो, ठीक है। उससे ये होगा कि आपको एक तो सेफ स्पेस भी चाहिए, और आपको उस बंदे से हमेशा अपनी चीज़ को शेयर करें जिस पे आपको कंप्लीट ट्रस्ट हो, और आपको यकीन हो कि वो आपकी इंफॉर्मेशन को लीक ना करे, उसको मिसयूज़ ना करे। सबसे पहले तो फर्स्ट स्टेप, या अगर आपका काउंसलर है या आपके पास कोई साइकोलॉजिस्ट है, यू शुड गो देयर, ओके। द सेकंड थिंग, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है और आप यू आर इन द मिडल ऑफ द नाइट और आप बाहर और आपको कोई दिमाग में नाम भी याद नहीं आ रहे, तो आप 911 कॉल करो। द ईजीएस्ट वे, कॉल 911, ठीक है, क्योंकि वो आपको फिर बाकी सारे रिसोर्सेज के साथ कनेक्ट करेगी। वैसे तो ये जो है नेशनल डोमेस्टिक हेल्पलाइन है, चाइल्ड अब्यूज़ हेल्पलाइन है, बहुत सारी हेल्पलाइंस हैं, लेकिन अगर वो आपके फ़ोन में फीड हैं, या तो आप वो करें कि आप उनको अपने फ़ोन में पहले से फीड करो, अगर आपको है कि आप वायलेंस का शिकार हो रहे हो, ठीक है, तो उसको फीड करके उसको फेवरेट में डाल दो, ताकि एनी टाइम यू शुड कॉल। बट इफ़ देयर इज़ नथिंग, जस्ट कॉल 911। लेकिन मैं फिर भी कहूँगी कि अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं, तो आप उन लोगों से डिस्कस करें जो आपके एतमाद वाले लोग हो और जो प्रोफेशनल लोग हो, ताकि वो आपको प्रोफेशनल मशवरा दें। अच्छा चांद जी, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है मेरा आपसे। मैं ये देख रही हूँ कि आपने बड़ा एक खूबसूरत सा एक स्कार्फ पहना है, उसके साथ आपने मैचिंग का हेयर बैंड लगाया हुआ है, और आपने बैंगल भी पहना हुआ है। तो ये तीनों कलर के कॉम्बिनेशन में एक ही कलर जो है वो सेम है, उसकी कोई ख़ास वजह है? चूँकि हम इंटरनेशनल वुमेन डे मना रहे हैं, औरत जो होती है वो स्ट्रॉन्ग एंड रिजिलियंस होती है। रेड इज़ द कलर ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड रिजिलियंस। और जो वाइट है वो चूँकि
प्योरिटी को करता है, इसके अलावा अमन। तो औरत अच्छा, हमेशा अमन को वाओ। प्रमोट करना चाहती है, वो स्ट्रांग होती है, रिजिलियंस होती है, लेकिन पुरअमन होती है। ओ तो वाओ, दैट्स ये तो बहुत ऐसी बात है जो मुझे नहीं पता थी इससे पहले। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। नहीं, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है हमारे व्यूअर्स को। बहुत सारी आपकी जो है तरफ से एक बहुत अच्छा एक इन्फॉर्मेशन मिली है और बूस्ट मिला है। मेरे ख्याल से ये एम्पावरमेंट ज़रूर होनी चाहिए हमारे वुमेन के लिए। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे प्रोग्राम में आने का। और इसके साथ ही नाजरीन, हमारा जो है ये सेगमेंट ख़त्म होता है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेगमेंट में।